دا جامعہ ریویو کی اس خاص پیشکش میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں سید الہام جعفری دا جامعہ ریویو کی ٹیم کی طرف سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہماری اس نئی پہل میں۔ آج ہمارے ساتھ ہماری اس گفتگو کے سیشن میں ایک بہت اہم مہمان پروفیسر خالد جاوید صاحب موجود ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ سر نے اپنے بزی شیڈیول میں سے ہم لوگوں کو کچھ وقت عنایت فرمایا۔ بہت شکریہ سر۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سر؟ بہت شکریہ، بس عنایت ہے آپ کی۔ خالد جاوید صاحب کا نام ایک ایسا نام ہے جو اردو ادب کی دنیا میں کون ہی ایسا ہوگا جو اس نام سے ناواقف ہے۔ اردو ناول نگاری اور فکشن نگاری کے حوالے سے خالد صاحب صرف ملک ہی میں نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی بہت مشہور و مقبول ہیں۔ آپ کی کئی تصانیف کا ترجمہ بین الاقوامی سطح پر بھی شائع ہوا ہے، کئی زبانوں میں شائع ہوا ہے، جرمن میں ہوا ہے، فرینچ میں ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ خالد سر کا تقریباً 2 دہائی سے، یا یہ کہا جائے کہ 2 دہائی سے زائد جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ایک رابطہ رہا ہے اور شعبہ اردو سے منسلک رہے ہیں۔ سر، اگر گفتگو کا آغاز اس بات سے کیا جائے کہ جامعہ کو کس طرح دیکھتے ہیں، اس سفر کو کس طرح دیکھتے ہیں، یہ سفر کیسا گزرا؟ جی، بہت کہ اس سفر میں کافی پڑاؤ آئے، اور بات کی ابتدا یہاں سے کرنا چاہیے کہ میں یہاں جامعہ میں آنے سے پہلے روہیل کھنڈ یونیورسٹی بریلی میں فلاسفی وہاں پڑھایا کرتا تھا۔ تو جو میری بیک گراؤنڈ ہے وہ سائنس کی اور فلاسفی کی ہے جی۔ تو لیکن کیونکہ اردو میری مادری زبان تھی، اور بہت بعد میں پھر یہ کہ اردو میں میرا پبلشڈ ورک یہاں آنے سے بہت پہلے جب میں فلاسفی پڑھایا کرتا تھا تبھی سے ہو گیا تھا، اور کہانیاں اور ناول لکھنے کا ناول تو نہیں لیکن کہانیاں لکھنے کا سلسلہ تھا۔ تو بعد میں وہ چھوڑ کے بریلی کالج کی جو ملازمت تھی وہ چھوڑ کے جب میں یہاں جامعہ آیا تو مجھے یہ لگا کہ میں نے اپنا گھر چھوڑا نہیں ہے، بلکہ میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں۔ یہ ایک طرح کی گھر واپسی کی طرح تھا، کیونکہ جامعہ میں داخلہ لینا بھی بہت اعزاز کی بات ہے۔ جو لوگ جامعہ کے طالب علم ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ اعزاز اس لیے نہیں ہے کہ نیک میں بہت یعنی A++ مل گیا ہے تو اس لیے ہے۔ وہ تو بہت سی یونیورسٹیاں رہی ہیں ہندوستان میں، بہت یونیورسٹیاں ہیں جن کو کہ A++ ملا ہے، لیکن اس لیے کہ یہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے، یہ واحد یونیورسٹی ہے جو کہ انڈین نیشنل موومنٹ اور خلافت موومنٹ کی پروڈکٹ ہے۔ اور یہ جو پوری یونیورسٹی ہے اس کا تعلق آزادی کی جو لڑائی تھی اور اس میں جو نیشنلسٹ مسلم تھے، یعنی ایک طرف تو علی گڑھ یونیورسٹی ہے، تو علی گڑھ یونیورسٹی سے ہم کس طرح الگ ہے جامعہ؟ اگر آپ اس تاریخ کو پورا دیکھیں کہ علی گڑھ یونیورسٹی کی جو آئیڈیالوجی ہے، جو اس کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، یا جو اس کی ایجوکیشنل پالیسی ہے، اس سے جامعہ کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہمیشہ سے ڈیفرنٹ رہی، اور ایجوکیشنل پالیسی بھی ہمیشہ سے ڈیفرنٹ رہی۔ تو وہ جامعہ میں آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک بہت بڑا، یعنی جو ایک ویژن ہمیں جو ہے وہ بڑے ویژن اور بڑے ہورائزن پہ اپنے آپ کو محسوس کرنا، اور یہ اس چیز کو بھی ساتھ ساتھ میں محسوس کرنا کہ آپ جہاں ہیں وہ ایک تاریخی جگہ ہے، ہر طرح سے تاریخی جگہ ہے، جہاں پہ کہ پورا نیشنل موومنٹ اور خاص طور سے جو مسلم قیادت ہے جو کہ نیشنلسٹ مسلم تھے، وہ جو نیشنلسٹ مسلم ہیں، یا آج کہنا چاہیے قوم پرست جو مسلم ہیں، تو یہ ہم ایسی جگہ پہ موجود ہیں کہ یہ پوری یونیورسٹی جو ہے وہ اس کا پروڈکٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گاندھی جی کی قائم کی ہوئی یونیورسٹی ہے یہ، اور بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ گاندھی جی نے اپنے ایک بیٹے کو تعلیم دلائی یہاں پہ، اور وہ یہیں پر، اور جب اسپینش فلو مطلب جس زمانے میں پھیلا وہاں ان کے اس بچے کا یہاں پہ انتقال ہوا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسی یونیورسٹی میں ایسی جگہ آنے کا مطلب، اور اتنی بڑی ایک مشینری کا ایک پرزہ، ایک معمولی سا پرزہ بننے میں بھی مجھے کتنا فخر محسوس ہوگا۔ تو یہ میرا لگتا ہے کہ یہ سفر جو ہے جو بہت ہی خوشگوار سفر بھی ہے، طمانینت دینے والا سفر ہے، اور کہیں اپنی روح کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والا سفر ہے۔ کیا ایسا کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے تخلیقی سفر میں
جامعہ کا کوئی خاص کردار رہا ہو یا خاص طور پر شعبہ اردو کا کوئی کردار رہا ہو؟ چونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے اپنی تخلیقی کارنامے جو ہیں وہ بہت پہلے سے شروع کر دیے تھے، بچپن ہی سے تقریباً آپ نے شروع کر دیے تھے، لیکن اس پورے سفر میں کیا جامعہ کا ایسا کوئی کردار ہے جس کو آپ محسوس کرتے ہیں کہ تخلیقی نوعیت سے اس نے بہت؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ تخلیقی نوعیت کا تو یہاں پہ جو سوال ہے آپ کا وہ تھوڑا سا میں اس کو دوسری طرح سے دیکھتا ہوں. تخلیقی طور سے تو نہیں، لیکن علمی اعتبار سے جو ہے وہ یہاں آنے کے بعد میں نے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کوئی اس طرح کا علمی اور ادبی کام نہیں کیا تھا. یعنی جو یہاں پہ یہاں جو میں نے مضامین لکھے، جو یہاں بڑے بڑے سیمینارز ہوئے، تو وہ ان سیمینارز میں مقالے، پیپرز، ورکشاپ، کانفرنسز، 40 یا 50 میرے مضامین یہاں پہ جو شائع ہوئے ہیں، ان کی کتاب ایک آ چکی ہے اور ایک آنے والی ہے. تو وہ جو لٹریری ورک ہوتا ہے نان فکشن والا، یا جس کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو کہ کریٹو نہیں، اس میں اگر کہیں اور ہوتا تو شاید وہ کام میں نہیں کر پاتا. تو وہ جو یہاں کی علمی اور ادبی فضا تھی، اس فضا میں نے کافی کام یہاں پہ کیا، اور جیسا کہ عرض کیا میں نے کہ بہت سے مضامین لکھے. لیکن تخلیق کا معاملہ یہ ہوتا ہے وہ آپ ایک داخلی جبر کے تحت لکھتے ہیں، ایک انٹرنل پریشر آپ کے اوپر ہوتا ہے، آپ کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کیوں لکھ رہے ہیں. اس میں مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے ساتھ ایسا نہ ہوا ہو، لیکن میرے ساتھ ایسا یہ ہوا کہ کتنے بھی نامساعد حالات ہوں، کچھ بھی ہو، وہ تو میں لکھتا آیا ہوں. تو اس حوالے سے میں کہوں گا کہ علمی اور ادبی اعتبار سے جو ہے وہ مجھے لوگوں نے جانا بہت ہے. ایک چیز یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جامعہ میں آنے کے بعد مجھے لوگوں نے مجھے زیادہ اعتراف کیا میری چیزوں کا، جو کچھ لکھا ہوا تھا خیر مقدم کیا. اس سے مجھے ایک طرح کی تحریک ملی، موٹیویشن مجھے ملا. لیکن پرٹیکولر اگر آپ یہ کہیں کہ یہاں آنے کے بعد تخلیقی کاموں پہ کیا اثر پڑا، تو وہ نہیں. وہ ایک پراسرار دنیا ہے. وہ تو 8-9 سال کی عمر سے میرا سب کچھ چل رہا تھا، وہ آج بھی چل رہا ہے. اردو ادب کی دنیا آپ کو ایک نامور ادیب کی حیثیت سے جانتی ہے، اور آپ کا خاندانی یہ بات بارہا سامنے آتی ہے کہ آپ کا خاندانی پس منظر جو ہے اس کا ایک خاصا کردار اس چیز میں رہا ہے. آپ کا نانحال، آپ کا دادحال، آپ کے نانا ابو الحسن بصیر صاحب اور ابو الفضل صاحب آپ کے ماموں جو ایک مشہور ناول نگار تھے. اور اسی طرح آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی پھوپھیاں اور خالائیں جنہوں نے آپ کی تربیت میں کافی اچھا کردار نبھایا، انہوں نے آپ کو بچپن ہی میں ادب سے جو ہے وہ متعارف کرایا. اس کے علاوہ آپ کے ابا جان نے خاص طور پہ بہت ضروری اہم رول جو ہے وہ ادا کیا. آپ کی والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ جہیز میں شادی کے موقع پر کتابیں بھی ساتھ میں آئی تھیں، اور شعور پاتے ہی آپ نے ان کا مطالعہ بھی شروع کر دیا. صرف کتابیں ہی آئی تھیں. اچھا. تو ایک ادیب کی زندگی میں، اس کی نشو و نما میں خاندانی پس منظر کی ان ساری ڈیٹیلز کے علاوہ وہ کون سی بھٹیاں ہیں جن سے گزر کر خالد جاوید صاحب یہ محسوس کرتے ہیں کہ آج خالد جاوید صاحب پوری دنیا میں ادیب کے طور پر مانے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں؟ ہاں دیکھیے، یہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ میں نے کہا کہ تخلیق تو ایک داخلی جبر ہے. میں نے تو سڑک کے کنارے بیٹھ کے بھی، ابھی ایک ریختہ میں میرا شاید آپ لوگوں نے انٹرویو دیکھا ہو، تو سڑک کے کنارے چوراہے پہ بیٹھ کے بھی میں نے اپنی یہ کہانی لکھی. تو شور ہو، ہنگامہ ہو، نامساعد ایڈورس کنڈیشن ہو، لکھنے والا تو لکھ لیتا ہے اگر وہ جینین فنکار ہے. تو مجھے نہیں معلوم کہ میں جینین فنکار ہوں کہ نہیں ہوں، لیکن میرے ساتھ ایسا ہوا. لیکن آپ کا جو سوال ہے اس حوالے سے میں یہ کہوں کہ میں اس معاملے میں بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میرا پورا جو گھر تھا، جو پورا میرا خاندان تھا، وہ ادب ان کے خون میں دوڑتا تھا، اور خاص طور سے شاعری سے زیادہ فکشن خون میں دوڑتا. تو ہمارے یہاں مطلب کہانیوں کی اور ناولوں کی ایک اجتماعی قرت ہوتی تھی، ایک کلیکٹیو ریڈنگ ہوا کرتی تھی. یعنی جب ہمیں اردو آتی بھی نہیں ہے، مجھے مطلب کوئی زبان نہیں آتی ہے مجھ کو اس طرح سے، میں لکھنا نہیں جانتا ہوں، پڑھنا نہیں جانتا ہوں، لیکن بولا گیا لفظ کو میں سن رہا ہوں. تو اس طرح سے فسانہ جائے، باغ و بہار، طلسم ہوشوبہ، داستان امیر حمزہ، یہ ساری جو کہانیاں تھیں، وہ ساری کہانیاں گھر میں بیٹھ کے سنائی جاتی تھیں فرصت کے اوقات میں، تو وہ ہم سنتے تھے. تو آپ اس طرح سے یہ کہہ لیجئے کہ جیسے کہ ایک مچھلی تھوڑے دن تک زندہ رہ سکتی ہے پانی سے نکال کے، اور آپ جب اسے آپ خشکی پہ رکھیے تو بہت دن زندہ رہتی ہے، لیکن تڑپتی رہتی ہے.
تو پانی مل گیا مجھے، مطلب مچھلی کو جس طرح سے پانی مل جاتا ہے تو وہ جو ماحول ہے اس ماحول میں مجھے یہ ہوا کہ مجھے تحریک بہت ملی اس طرح سے لکھنے کی۔ بعض گھروں میں نے یہ دیکھا کہ آدمی اس پہ زور دیا جاتا ہے کہ آپ کو مطلب اپنی پڑھائی کی طرف توجہ کرنا چاہیے، اور جو پڑھائی ہوتی ہے اس سے ان کا مطلب ہوتا ہے کورس کی پڑھائی، تو بھئی آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو بڑی محنت کرنا ہے، آپ کو انجینئر بننا ہے تو بہت محنت کرنا ہے، اس طرح کی چیزیں۔ وہ ایسی چیزیں ہمارے گھر میں نہیں تھی، وہاں ان سب چیزوں کی پرواہ ہی نہیں تھی، وہ چیز تو سیکنڈری تھی، وہ یہ مان کے چلتے تھے کہ جب یہ ہے تو یہ سب تو ہو ہی جائے گا۔ لہٰذا ہمارے یہاں تو یہ تھا کہ بھئی کوئی نیا ناول آیا ہے تو اس کو پڑھنا ہے، کوئی نیا مطلب کوئی رسالہ آیا ہے تو اس کو پڑھنا ہے۔ ہم نے اپنے گھر میں کبھی میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ میرے اوپر کسی بہت بعد میں جا کے بہت لمبا وقفہ میری زندگی کا ایسا گزرا ہے جب میں وہ بے روزگاری کا زمانہ تھا، تعلیم مکمل ہو گئی تھی، اس کے بعد ایک بے روزگاری کا زمانہ تھا، لیکن اس میں بھی کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو سب سے ضروری کام تھا کرنا وہ شاید وہ بے کامی تھی، وہ جو بیکاری تھی وہ سب سے بڑا کام تھا ہمارا، کہ ہم تب بھی لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ اس دنیا کے اندر ہم شامل ہیں۔ تو مجھے بس یہ لگتا ہے کہ دیکھیے جس طرح سے ایک ہوتا ہے نا کہ اگر ذہنی ہم آہنگی ہو جائے، آپ جن لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں، اور اس میں ایک خاندانی کیا، آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے دوستوں کے بیچ میں ہم آہنگی نہیں ہے تو وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ کچھ ایک اذیت ناک ہوتا ہے وہ سفر۔ اس معاملے میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں، اور دیکھیے ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے، یہ تو میں نے مطلب پہلے ہی کہا کہ جب میں نے آنکھ کھولی، جب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے وہ سوائے کہانیاں سنانے کے اور کوئی کام نہیں ہے، اور ہر آدمی اسے آپ کو میں بتاؤں کہ جو ہمارے گھر میں آس پڑوس سے عورتیں آ کے بیٹھ جایا کرتی تھیں، جو پڑوس کی عورتیں ہوتی تھیں، یا گھر میں جو کام وغیرہ کرنے کے لیے آتی تھیں، وہ لوگ جو ہوتی تھیں وہ بھی بیٹھ کے سنا کرتی تھیں۔ آپ ان کی زبان کو وہ مطلب زبان ان کی ایسی ہوتی تھی، اور وہ ایسا اردو کا محاورہ استعمال کرتی تھیں، بے پڑھی لکھی مطلب جو تھیں خواتین، کہ آج جو میں یہاں اردو پڑھاتا ہوں تو میرے اسٹوڈنٹ نہیں بولتے ہیں وہ زبان۔ تو وہ ایک ماحول سے ہوتا ہے، ماحول کا بہت ہاتھ ہوتا ہے، لیکن ماحول کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کا جو ایک انفرادی شعور ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر دونوں کو ایک جیسی خوراک مل رہی ہو، آپ کے انفرادی شعور کو اگر مان لیجیے آپ کے ماحول سے جو غذا ملنا چاہیے، ذہنی غذا، اگر وہ بھی مل رہی ہے تو پھر چار چاند تو لگ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ایک ادیب کی شخصیت کے لیے وہ انٹرنل پریشر ضروری ہے، جو وہ انٹرنل پریشر تو کے بغیر تو کچھ ہوگا ہی نہیں۔ اب یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آج تو سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ جو کلیکٹیو انکانشیس ہوتا ہے، آپ لوگوں نے یونگ کو پڑھا ہوگا تو جس کو ہم اجتماعی لاشعور کہتے ہیں، تو آج کل جینیٹک انجینئرنگ میں اس کو ہم ڈی این اے کہہ کے پکارتے ہیں، تو وہ بھی چلا آ رہا کہیں ہوتا ہے، تو جو آرکیٹائپل ایک چیز بن جاتی ہے نا، نسلی اعتبار سے جو ہے وہ جو چیزیں آپ کو ماحول بھی تھا اور وہ خون میں بھی شامل تھا، تو اس لیے کبھی کبھی یہ کہ لکھنا شاید میری چوائس نہیں تھا۔ ایک ہوتا ہے کہ لکھنا چوائس ہے، انتخاب ہے آپ کا کہ آپ کیا کریں گے، آپ کو رائٹر بننا ہے۔ اکثر میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ ہمیں رائٹر بننا ہے، ہم کیا کریں؟ تو میں بار بار ان سے کہتا ہوں کہ رائٹر بننا ہے کیا، آپ تو رائٹر اگر ہیں تو رائٹر ہیں، اور نہیں رائٹر ہیں تو آپ بن نہیں سکتے۔ Poets are born, not made. Doctors are not born, they are made. تو آپ اس میں ادب کے لیے، خاص طور سے کریٹیو رائٹنگ کے لیے کسی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہی نہیں۔ اگر آپ ہیں تو ہیں، وہ بیج اگر آپ کے اندر موجود ہے تو صرف وہ مٹی چاہیے جس بیج وہ اس بیج کو اس میں ایک درخت بننے میں اس کی نشو و نما کے لیے۔ اگر لیکن بیج ہونا تو پہلی شرط ہے، اگر بیج نہیں ہے تو ہم مینوپولیٹ کر کے آپ کی شخصیت میں وہ بیج پیدا نہیں کر سکتے۔ تو داخلی جب تو بہرحال بنیادی چیز ہے۔ سر آپ کی پیدائش 1963 میں ہوئی، اور 9 سال کی عمر میں 1972 میں جی آپ کا پہلا پبلش رائٹنگ سامنے آئی۔ نہیں، 11 سال کی 11 سال کی عمر میں آئی، لیکن پہلی کہانی میں نے 8 سال کی عمر میں جی، میں اس کا ذکر ٹک ٹک 20 وہ وہ شائع نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ محفوظ ہے میرے پاس۔ میں بہت انٹرویو دیے ہیں، لیکن وہ کبھی کسی نے، میں یہ چاہتا تھا کہ میں اس کو لے آتا تو میں کم از کم اس کو، کیا وجہ رہی سر کہ نہیں ہو پائی وہ، یا آپ نے کرانا نہیں چاہا؟ ارے وہ بچے کی کہانی تھی تو وہ تو بس یہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو اس کا ایک یہ کہ رائٹرز جو ہوتے ہیں نا، وہ میرا خیال ہے سماج کے سب سے حساس فرد ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی تو بہت ہی احمقانہ مطلب حد تک
سینسیٹیو ہوتے ہیں. تو ہوا یہ تھا کہ میں اسکول سے آیا, اور اسکول سے میں آیا, یہ جون کا یا یہ جولائی کا مہینہ تھا, تو بستہ وغیرہ لٹکائے ہوئے میں آیا, 8 سال کی عمر تھی, 15 اگست تھی. اس بات کو ضرور غور کریے گا کہ 15 اگست تھی, آزادی کا دن تھا, یوم آزادی. مٹھائی کا ایک ڈبہ, وہ 2-3 لڈو ہاتھ میں ہیں, تو اس کو لیے ہوئے گھر میں آئے. تو گھر میں آ کے یہ دیکھا اس زمانے میں, یعنی ہم بتا رہے ہیں آپ کو یہ 1970-71 کی بات, 71 کی بات, 72 کی بات, کہ بڑی بڑی جو چارپائیاں ہوا کرتی تھیں نا, باندھوں کی جو چارپائیاں, اگر آپ جانتے ہوں, پاٹ جس کو بولتے ہیں, اب بھی ڈھابے وغیرہ پہ آپ کو مل جائیں گے اگر آپ ہائی وے پہ جائیں گے, وہ الٹی لٹکی ہوئی ہیں, اور ایک دوا آیا کرتی تھی ٹک ٹک 20 کی, جو اس کے اندر کے بگس جو تھے کھٹملوں کو مارنے کے لیے وہ دوا ہوتی تھی. تو وہ ان پہ اوپر ڈالی جا رہی ہے, اور سب لوگ ان پہ ڈھاٹا باندھے ہوئے ہیں, اور مجھ سے کہا الگ ہٹ جاؤ, الگ ہٹ جاؤ, یہ بہت زہریلی ہوا ہوتی ہے, اس کی ہوا بہت زہریلی ہوتی ہے. تو میں دور کھڑا یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ دھوپ میں وہ کھٹمل اس کے باندھوں میں سے نکل نکل کے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں آنگن میں, فرش پہ, اور جب وہ بھاگ رہے ہیں تو ان کو چپلوں سے کچل کچل کے مارا جا رہا ہے. تو وہاں میں نے یہ سوچا کہ یار یہ تو مطلب ظلم ہے, اور یہ تو مطلب ان کا تو گھر ہے, یہ تو بے گھری ہے. آج اس وقت میں سوچتا ہوں, اس کو اس حوالے سے دیکھتا ہوں کہ جب نازی جرمنی میں ہٹلر نے جس طرح سے گیس چیمبر میں, آستویچ میں جس طرح سے مارا تھا ان کو, اس میں اور اس میں کیا فرق ہے. یا جب کسی ایک قوم کو, کوئی بھی قوم, یہ تو میں نے مثال کے طور پہ ہٹلر کو مثال, کہیں بھی فاشزم کہیں بھی ہو سکتا ہے, ناززم کہیں بھی ہو سکتا ہے, برانڈ نہ ہو کہ سب برانڈ اس کا کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو جب کسی ایک قوم کو, کسی ایک نسل کو گھر سے نکال کر اور مارا جاتا ہے, تو اس طرح سے وہ کوئی ایک خاص سینسیٹیو, جب مجھے ان سب باتوں کی سمجھ نہیں ہے, تو سمجھ سے پہلے, فہم سے پہلے ایک احساس پیدا ہوتا ہے. رائٹر کے لیے وہ احساس سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. وہ سمجھ بات کی چیز ہے, انڈرسٹینڈنگ بات کی بات ہے. جب ہم کوئی کہانی لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ میتھمیٹکس کا کوئی سوال نہیں ہوتا ہے جس کو کہ ہم حل کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں اس کو محسوس کرنا ہوتا ہے. آپ لوگ بھی دیکھیے, لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہیں, شیکسپیئر کو بچپن سے پڑھ رہے ہوں گے, تو آپ کو شیکسپیئر کو یہ کہے کہ شیکسپیئر کو سمجھنا مشکل ہے, تو شاید آپ اس لیے کہہ رہے ہوں گے کہ شیکسپیئر کو سمجھنا مشکل ہے کہ زبان کبھی کبھی جو ہے وہ رکاوٹ پڑتی ہے, بلکہ اس سے زیادہ سمجھنا اس لیے مشکل ہے کہ آپ اس کو ایک میتھمیٹکس کے فارمولے کی طرح اس کے معنی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ ادب میں اور شاعری کے اندر معنی سے زیادہ, چونکہ معنی تو بدلتے رہیں گے ہر دور میں, دا میننگ از آلویز ان فلکس, میننگز کبھی سالڈ ہوتے ہی نہیں ہیں. اور جو اچھی تحریر ہوتی ہے, جو دنیا کے بڑے ٹیکسٹ ہیں, ان میں کبھی بھی بند گلی کا آخری مکان نہیں آتا, جس کو بولتے ہیں کہ پوریا آ گیا, وہ کبھی آتا ہی نہیں ہے ان میں. ہر زمانہ اپنے اپنے عہد کے لحاظ سے, اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے, اپنے زمانے کے سیاسی سماجی حالات کے مد نظر کسی فن پارے میں نئے مفہوم تلاش کرتا ہے, نئے میننگ تلاش کرتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی فن پارے سے ایک تعلق قائم کریں, اور وہ تعلق کیسے قائم ہوگا کہ آپ اس کو محسوس کریں. دیکھیے, محبت ایک جذبہ ہے, محبت کو کوئی آج تک دنیا میں یہ نہیں کہہ سکا کہ سوچ سمجھ کی آتی ہو, یا محبت کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ صاحب یہ محبت یہ چیز ہے, کوئی نہیں بتا سکتا. تو جو دنیا کی بڑی چیزیں ہیں ان کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے. ہم خدا کو نہیں مطلب سمجھ سکتے, ہم خدا کو محسوس کرتے ہیں. تو یہ ہے, تو میرا یہی کہنا ہے. آپ کی نیریٹو ٹیکنیک کے بارے میں پروفیسر عتیق اللہ صاحب نے کہا تھا, میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں کہ خالد جاوید اپنے فن میں مکالمے کی راہ فراہم کرتے ہیں. قاری اس سے بحث کرتا ہے, جھگڑتا ہے, دو ہاتھ کرتا ہے. فکشن جب اتنی گنجائش فراہم کرتا ہے تو قاری کے تخلیقی شرکت کے خواب کو بھی ایک تعبیر مل جاتی ہے جو زیادہ معنی خیز ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں ایسا کہ واقعی جو آپ نے میننگ کی بات کی اور انٹرپریٹیشنز کی بات کی کہ ہر دور کے ساتھ, ہر وقت کے ساتھ میننگ بدل جاتا ہے, تو یہ جو نیریٹو ٹیکنیک ہے, اس کے علاوہ پروفیسر بارہ فاروقی نے پیراڈائز آف فوڈ کے اب کے جو انگریزی ترجمہ ہے نعمت خانہ, جس کی پذیرائی ہوئی اور جس کی وجہ سے آپ کو ایک بہت اہم ایوارڈ سے بھی نوازا گیا, حالانکہ وہ ادب سے بڑا ایوارڈ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ منشی پریم چند کے بعد اور انتظار حسین کے بعد اردو فکشن کی ہسٹری میں خالد جاوید ایک ایسا شخص ہے جس نے تیسرا پیراڈائم کھڑا کیا ہے.
یہ تیسرا پیراڈائم کیا ہے؟ کیا آپ اتفاق رکھتے ہیں؟ میں یہ پہلی بات تو یہ کہوں کہ وہ بارہ فاروقی نے نہیں کہا. بارہ فاروقی تو شمس الرحمان فاروقی کی بیٹی ہیں. انہوں نے یہ میرا جو ناول ہے نعمت خانہ اس کا ترجمہ کیا ہے پیراڈائز. یہ فاروقی صاحب نے اپنے ایک انٹروڈکشن میں کہا تھا. یہ تیسرا ایک پیراڈائم ہے, ایک بڑا جو اسلوب ہے, بڑا موڑ ہے بیانیہ میں, نریٹو میں, وہ خالد جاوید کے ذریعہ ہے. دیکھیے اب یہ میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ میں نے سوچ سمجھ کے نہیں کیا ہے یہ سب. اور یہ جو کرٹک ہے وہ جہاں اتنی تعریفیں ہوئی ہیں وہاں میں آپ کو بتاؤں تعریف کرنے والے بھی بہت, مجھے تنقید بھی بہت سہنا پڑی ہے. جو ناول میرا موت کی کتاب ہے وہ 2011 کے اندر وہ ناول وہ اس سے بھی زیادہ مشہور ہے. یہ تو ایوارڈ ملنے کی وجہ سے مشہور ہوا. اس ناول مطلب اس کو تو ایک یہ بھی امداد حاصل ہے کہ اس کو اتنا بڑا ایوارڈ مل گیا, لیکن موت کی کتاب کو ایوارڈ ملے لیکن بہت بعد میں, اتنا بڑا ایوارڈ نہیں ملا اس کو. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں کہ موت کی کتاب پہ جتنے مضامین لکھے گئے ہیں اتنی کسی بھی اردو کی کتاب پہ اب تک کتنے مضامین, اور 2011 میں شائع ہونے کے بعد آج بھی اس پہ لکھا جا رہا ہے. 38 مضمون اس کے اوپر ہیں. 38 مضمون کسی بھی رائٹر کی کسی کتاب پہ نہیں ہے. وہ اچھے برے دونوں طرح کے ہیں. تو وہ بہت کنٹروورشیل ناول ہو گیا. اس کے بارے میں فاروقی صاحب نے کہا, فاروقی صاحب نے, کہ اس میں کچھ ایک آسمانی صحیفوں کی سی شان پیدا ہو گئی. یہ جملہ ہے ان کا. آپ دیکھیے گا کہ اس ناول کے بیانیہ میں کچھ آسمانی صحیفوں کی سی شان پیدا ہو گئی. یہ ان کا جملہ تھا. اور وہاں پر ایک پورا رسالہ نکلا ایک جگہ سے, وہ رسالہ بہار کا ایک شہر سے نکلا تھا, میں نام نہیں لوں گا اس کا. وہ پورا رسالہ موت کے خلاف, موت کی کتاب کے خلاف لکھا گیا. میں تو کہتا ہوں کہ موت کے خلاف بھی لکھا گیا جبکہ موت تو برحق ہے. تو آپ ایک برحق چیز کے بھی خلاف لکھ رہے ہیں, لیکن ان کو تو میرے خلاف لکھنا تھا. تو اس میں انہوں نے یہ تک کہا کہ یہ ایک بالکل بیہودہ گوئی ہے, یہ ایک یاوہ گوئی ہے, یہ ایک واہیات ناول ہے, یہ سرے سے ناول ہی نہیں ہے, یہ کوئی سرے سے بیان ہی نہیں ہے. تو اس کا کیا ہوا کہ اچھا اس ناول کے اوپر فلم بھی بنی, مطلب فلم بھی بنائی جا رہی ہے, ویڈیو کلپنگس بہت ہیں, ڈانس ڈرامے میں تھیٹر میں لوگوں نے بہت اس کی جو ہے وہ تھیٹریکل ریڈنگ بھی کی, اس کی ڈرامٹک ریڈنگ بھی کی. 4 زبانوں میں وہ ناول شائع ہو چکا ہے. ابھی وہ فرانس میں ابھی اس کا اجرا ہونا ہے, ابھی وہ فرینچ میں بھی شائع ہو گیا ہے. تو اب دیکھیے یہ تو اس پہ ہے کہ لکھنے والوں کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے. میں یہ سوچتا ہوں کہ لکھنے والوں کو نہ تو تعریف سے اپنے کوئی بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت ہے, اور تنقید سے تو بالکل بھی اثر لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی نگیٹو بات اس کے بارے میں کہی جاتی ہے تو اس کو اس سے بالکل اثر لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اپنے دل اور اپنی روح کی روشنی اس کے لیے کافی ہوتی ہے. اس کی روشنی میں اس کو لکھنا چاہیے. تو آپ یہ کہیں گے مجھے خوشی تو ہوئی, جب مجھے یہ ایوارڈ ملا تب بھی خوشی ہوئی, اور جن لوگوں نے میری تعریف کی تو ان کا میں شکر گزار ہوں. لیکن جن لوگوں نے میری تعریف نہیں کی ان لوگوں کا میں ان سے بھی زیادہ شکر گزار ہوں. جن لوگوں نے میری تعریف کی کیونکہ ان کے ذریعے مجھے اور زیادہ لکھنے کی تحریک ہوئی. جو میں رائٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انسان بھی ہوں, تو ایک انسان ہونے کے ناطے میری کمزوریاں بھی ہیں. تو لہٰذا میں نے اور اسی راستے پہ چلنا میں نے شروع کیا, اور میں اسی راستے پہ آگے بڑھا جس راستے میں بقول ان کے گندگی تھی, ڈارک تھا بہت وہ, اور بہت ہی گلومی تھا, بلیک بہت تھا. انہی راستوں کے اوپر میں آگے بڑھا. چونکہ میرے جو آئیڈیلس رہے ہیں ورلڈ لٹریچر میں, وہ اتفاق سے وہی لوگ رہے ہیں جن سے میری ہم آہنگی ہے. تو آپ کا جو خاص پس منظر ہے وہ اردو ادب کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے, اور اسی حوالے سے آپ کی زیادہ پذیرائی بھی ہے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کا فلسفے سے بھی وہی تعلق رہا ہے. میں اردو ادب کے حوالے سے کئی سوالات کرنے والا تھا, لیکن چونکہ بات چل پڑی ہے تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ملان کندرا کے بارے میں آپ نے اپنی تصنیف میں لکھا تھا کہ وہ آپ کے محبوب ناول نگار ہیں. اور اس کی گویا وجہ یہ بتائی تھی کہ ملان کندرا کی جو ناولز ہیں ان کے اندر کوئی منظم فلسفہ موجود نہیں ہے, اور ان کی ناولز کے اندر جو ہے وہ ایک سوچتی ہوئی آواز پیش کی گئی ہے. ان کی ناولز کو ناول آف ڈیبیٹ کہا جاتا ہے. سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک فلسفے سے متعلق شخص ہونے کی حیثیت سے, اور آپ کی ناولز جیسے آپ نے بھی بات کی موت کے بارے میں, خالد جاوید صاحب کو کیا کوئی ایسا منظم فلسفہ مطمئن کر سکا ہے؟ اگر وہ ایسا کوئی منظم فلسفہ موجود ہے آپ ہی کے الفاظ میں, تو وہ کیا ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ کیسے توجیہ کرتے ہیں؟ نہیں, 2 باتیں ہیں نا, باتیں 2 ہیں. آپ جو سوال کر رہے ہیں, ایک طرف آپ منظم فلسفے کی بات کر رہے ہیں,
ایک طرف آپ ادب میں اس کا کیسے استعمال ہو رہا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے ادب میں اور فلسفے کا پہلے تعلق جو میں سمجھتا ہوں وہ شاید میں یہاں بیان کروں کہ فلسفہ تو دیکھیے وہ چیز ہے کہ آئیڈیاز ہوتے ہیں اس میں، اور وہ ایبسٹریکٹ آئیڈیاز یا مجرد تصورات ہوتے ہیں جن کو کہ وہ ایبسٹریکٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں، تصورات ہوتے ہیں، آئیڈیاز ہوتے ہیں، یونیورسل آئیڈیاز ہوتے ہیں. وہ آئیڈیاز کی بات کرتے ہیں. دنیا کو سمجھنے کا ان کا کوشننگ ہے، فلسفے میں ایک طرح کی کوشننگ ہے، اور وہ بنیادی کوشننگ ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا فلسفہ یا یہ جو ہے یہ کوئی بہت پڑھے لکھے لوگوں کی چیز ہے، لیکن دراصل یہ بالکل پڑھے لکھے لوگوں کی چیز نہیں ہے. اس لیے کہ جو سوال بنیادی طور پہ فلسفے کے اندر اٹھائے جاتے ہیں وہ ایک بہت عام آدمی میں اور بالکل بے پڑھے لکھے آدمی میں. آئن رینڈ کا نام سنا ہوگا آپ نے. آئن رینڈ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دا فلاسفی ہو نیڈس اٹ، یہ اس کی کتاب کا نام ہے. اچھا، مجھے بہت ہی پسند ہے یہ رائٹر آئن رینڈ. تو ان کی کتاب کا نام ہے فلاسفی ہو نیڈس اٹ. وہ یہیں سے شروع کرتی ہیں کہ اگر آپ کو کبھی راتوں رات سوتے ہی میں آپ کی نیند نہ کھلے اور کسی اڑن تشتری کے ذریعے یا کسی راکٹ کے ذریعے، اسپیس کرافٹ کے ذریعے آپ کو کسی دوسرے سیارے کے اوپر پہنچا دیا جائے، آپ کو کسی پلینٹ پہ پہنچا دیا جائے دوسرے، اور پھر وہاں آپ کی آنکھ کھلے، تو وہ ایک اجنبی ماحول کو دیکھ کے آپ کے ذہن میں جو بھی سوال اٹھیں گے وہ بنیادی طور پہ یہ سوال ہوں گے کہ میں کون ہوں، یہاں کیسے آیا، یہ دنیا کیا ہے، اس دنیا سے میرا تعلق کیا ہے. فلسفہ کے پاس سوائے ان 3 سوالوں، وہی مطلب میٹا فزکس ہے، ایک طرف فزکس ہے ایک طرف میٹا فزکس ہے. تو خدا، وہ کائنات یعنی دنیا اور انسان، ان تینوں کے بیچ میں تعلق کیا بنتا ہے؟ یہ ایک ٹرینگل ہے. خدا کا دنیا سے کیا تعلق ہے، دنیا کا انسان سے کیا تعلق ہے، اور انسان کا پھر سے خدا سے اور اس دنیا سے کیا تعلق ہے. یہ میٹا فزکس ہے پوری. فلسفہ ان کو لے کے طرح طرح کے ازم پیش کرتا رہتا ہے. آئیڈیلزم ہو گیا، ریئلزم ہو گیا، لاجیکل پازیٹیوزم ہو گیا، امپریسزم ہو گیا، ایگزسٹینشلزم ہو گیا، یا پریگمیٹزم ہو گیا. تو یہ ایک پورا کا پورا وہ اس کو ایک آئیڈیاز کی شکل میں پیش کرتا ہے. ادب انہی آئیڈیاز کو تاثرات کی شکل میں پیش کرتا ہے. مطلب جو وہاں آئیڈیاز ہیں، فلسفے کے جو آئیڈیاز ہیں، وہ لٹریچر میں آ کے امپریشنس میں بدل جاتے ہیں. کیونکہ فلسفہ جس چیز کو مس کر رہا ہے وہ کر رہا ہے انسان کو. جیسے نفسیات ہے، جیسے سائیکلوجی ہے، وہ انسان کو مس کر رہی ہے. انسان کے بارے میں ہونے کے باوجود انسان کو مس کر رہی ہے. وہ بیمار سمجھ رہی ہے. جس آدمی کو نائٹ میئرس آتے ہیں، جس کو ہیلوسینیشنس ہوتے ہیں، جس کو ایلیوژنس ہوتے ہیں، جو پاگل ہو گیا، اس کو وہ ایک بیماری سمجھتے ہیں کہ یہ مینٹل انلیس ہے. وہ مینٹل انلیس کا علاج کرتے ہیں، لیکن انسان کے اندر چھپے ہوئے زخموں کا علاج ان کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس صرف کچھ میڈیسنس ہیں. اس انسان کو کون جگہ دے گا؟ اس کو نفسیات اس کو بطور ایک انسان جگہ نہیں دے گی. تو جو ہیومنزم ہے، جو کہ سب سے بڑا انسان دوستی ہے، وہ ادب میں ہوتی ہے. تو وہ جو وہاں پہ صرف ایبسٹریکٹ آئیڈیاز کی شکل میں ہوتا ہے فلسفے میں، وہ ادب تک آتے آتے اس میں انسانی سروکار، انسانی ہمدردیاں پیدا ہو جاتی ہیں. وہ انسان، وہی امپریشنس ہیں. دریدہ نے بہت عمدہ بات کہی ہے. اس کے لیے سب سے بڑی مثال تو ذوق دریدہ ہیں کہ انہوں نے کہا ہے، ایک جگہ لکھا ہے کہ میں زندگی بھر فلسفہ اور ادب ان دونوں کناروں کے بیچ تیرتا رہا ہوں. نہ ادھر رک پایا ہوں نہ ادھر رک پایا ہوں. میں تو لگاتار تیرتا رہتا ہوں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ لیتے رہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ زاں پال سارتر نے اور کامو نے، دونوں لوگوں نے، اس نے زاں پال سارتر نے بینگ اینڈ نتھنگنیس نام کی اتنی مشہور کتاب لکھی، لیکن اسی کتاب کو اپنی ہی فلسفی سے متاثر ہو کے اس نے نافسیہ یا ایج آف ریزن جیسا ناول بھی لکھا. تو وہ منظم فلسفے سے میرا مطلب یہ ہے کہ آپ ادب میں منظم فلسفہ پیش کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ انہیں پیش کریں گے تو وہ ڈائلوٹ نہیں ہوگا، کیونکہ ادب میں آپ کو انسانی سروکات میں سوچ ہوگی، آپ کی آئیڈیا ہوگا. محض کسی ایک فلسفے کو بنیاد بنا کے تو آپ لکھ ہی نہیں سکتے، چونکہ اپنی آخری اس میں ادب جو ہے وہ ہر فلسفے کے لیے تشکیک پسند ہو جائے گا. ایگنوسٹک، ایک مطلب ادب کے پاس جو ہے وہ ایک ایگنوسٹک اپروچ ہوتی ہے. اور ایک کوئی بھی جو بڑا ادیب ہوتا ہے وہ کچھ سوالات ضرور اٹھا سکتا ہے، وہ بھی انسانی کیفیات کے ساتھ، انسانی درد مندی کے ساتھ سوالات اٹھا سکتا ہے. سوالات کا جواب دینے کے لیے وہ تیار نہیں، جبکہ فلسفے کے پاس
جوابات بھی ہوتے ہیں. یہ اور بات کہ ایک فلسفے کے اسطول کے ذریعے اٹھائے گئے جو یا پیش کیے گئے جو بھی ہوتے ہیں جوابات, دوسرا جو فلسفہ بعد میں آتا ہے وہ اس کے اوپر پھر کوشچن مارک لگا دیتا ہے. تو یہ دونوں کے بیچ میں فرق ہے. میرا جب اور اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ فلاسفیکل ناول نام کی کوئی اصطلاح نہیں ہوتی دنیا میں. کوئی فلاسفی اس میں سے آپ برآمد کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ڈی ایچ لارنس کو پڑھا ہو تو آپ ڈی ایچ لارنس کے کچھ وہ مضامین ہیں بہت اچھے, اس نے جو لارنس کے مضامین ہیں اس نے ٹالسٹائے پہ بھی لکھا ہے اور میل ول پہ لکھا ہے, ہاتھورن پہ لکھا ہے, ان سب لوگوں پہ انہوں نے لکھا ہے. تو اس میں اس نے کہا کہ اگر ہم کسی ادب پارے میں سے کوئی میٹا فزکس نہیں دریافت کر سکتے تو ہمارا لکھنا بیکار ہے. تو یہ تو ادب میں سے آپ کسی چیز کو, لیکن ادب اس سے ذریعے بنتا نہیں ہے, کیونکہ ادب جو بنتا ہے وہ جذبات سے, احساسات سے, تخیل سے اور اپنے تجربے سے بنتا ہے. وہ محض مطلب کسی فلسفے کو بنیاد بنا کے تو آپ ناول تو نہیں لکھا جا سکتا. بہت شکریہ سر. جیسا کہ اس بات پہلے بھی آئی تھی کہ آپ نے مطلب کہانیاں لکھنا بہت پہلے سے شروع کر دیا تھا. جی شروعاتی دور میں شروع کر دیا تھا. جی. اس وقت اردو ناول نگاری میں کئی ایک نام مشہور تھے, جیسے مثلاً خدیجہ مستور صاحبہ, قرۃ العین حیدر اور جوگیندر پال, اختر حسین رائے پوری صاحب, قاضی عبدالستار صاحب. ان میں سے کسی ناول نگار نے آپ کو متاثر کیا ہو یا اس دور کی؟ مجھ سے بہت سینئر لکھنے والے ہیں یہ لوگ. مطلب یہ خدیجہ مستور وغیرہ تقریباً لکھنا ہی چھوڑ چکی تھیں جب میں نے لکھنا شروع کر رہا ہے. تو لوگ بہت سینئر لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں. اختر حسین رائے پوری تو بہت ہی مطلب سینئر ہو گئے. وہ تو ترقی پسند تحریک کے زمانے کے لکھنے والے تھے. ارے میں تو ابھی 1990 بھی کیا 91 92 سے پہلے تو میں نے نظمیں لکھی. تو یہ تھا نا, کہانیاں لکھنے کا سلسلہ میرا رک گیا تھا. کہانیاں میں نے لکھ کے بالکل, ہاں میں نے لکھی نہیں. جو کہانیاں تھیں ان سے میں دستبردار ہوتا ہوں. ناؤ آئی وڈرا, کیونکہ وہ بہت ہی اوور رومانٹک قسم کی کہانیاں تھیں. وہ نوجوانی کے زمانے کی کہانیاں تھیں اور بہت ہی پاپولر قسم کے جو میگزین ہوا کرتے تھے اس میں وہ شائع ہوئی تھیں. لیکن اس بیچ میں جب تھوڑا سا میں نے سنجیدگی سے دنیا کے بارے میں سوچنا سمجھنا شروع کیا ہے تو میں نے نظمیں لکھی ہیں. تو 25 سے لے کے 30 یا 32 نظمیں میری ہیں. اس کے بعد میں اگر آپ یہ کہیں کہ پھر میں جو سنجیدہ, آج میں جس کو سنجیدہ کہتا ہوں نا, آپ میں سے, وہ میرا 92 91 کی بات ہے. تو میرے زمانے میں یہ سب لکھنے والے سب بہت سینئر لکھنے والے تھے. اس دور کی ناول نگاری کے بارے میں نے ان کو پڑھا نہیں. اس دور میں کہاں کوئی ناول اچھے کوئی لکھے ہی نہیں جاتے تھے. آخری اچھا ناول جو ہے وہ پھر انہی کا نام میں لوں گا کہ وہ ناول جو تھا وہ قرۃ العین حیدر کا چاندنی بیگم تھا, جو کہ 1990 میں شائع ہوا. لیکن وہ بہت سینئر لکھنے والی تھیں. تو قرۃ العین حیدر, یا یہ کہ اس زمانے میں نیر مسعود ہمارے زمانے, لیکن نیر مسعود بھی بہت سینئر تھے. لیکن نیر مسعود ہمارے زمانے میں سب سے اچھے لکھنے والوں میں سے تھے. تو ہم کو, ہاں, تو ہم نے جس زمانے میں لکھنا شروع, اصل میں میرے ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ اردو شاعری میں نے بہت پڑھی جی, اور اردو فکشن میں نے بہت ہی انتخاب کر کے پڑھا. اچھا. تو بڑا سلیکٹیو ہے وہ میری رائٹنگ. تو جو بھی آپ نے پڑھا اس نے کس طرح متاثر کیا؟ وہ کیا تو ٹھیک ہے, مجھے اس میں یہ کہ جب اب مطلب متاثر کیا, لیکن آپ یہ سمجھیے کہ میں نے مطلب بیانیے کی, مجھے لگا کہ بھئی یہ بڑا ڈینس بیانیہ ہے, بات کو ایسے کہنے کا ڈھنگ ہوتا ہے. اس نے مجھے عبداللہ حسین نے بہت متاثر کیا. اچھا. ان کے ناول اداس نسلیں نے متاثر کیا. ان کی کہانیوں کا ایک مجموعہ انہوں نے مجھے متاثر کیا. انتظار حسین نے مجھے متاثر کیا. نیر مسعود نے مجھے. اب میرے زمانے میں آپ ایک نام لے لیجئے کہ سید محمد اشرف. سید محمد اشرف نے اچھی کہانیاں لکھی. میں ان کو پسند کرتا تھا, آج بھی پسند کرتا ہوں, وہ بھی مجھے پسند کرتے ہیں. اصل میں چکر کیا ہوتا ہے نا کہ وہ جو ہمعصر زمانہ ہوتا ہے نا, کنٹمپریری ایج جو ہوتی ہے نا, اس میں آپ بڑے مطلب ایک ڈیفینسو ہو جاتے ہیں مطلب اپنی بات کہنے کے لیے, کیونکہ آپ ان کو, وہ آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں. تو آپ ان کی اس طرح سے آپ ان کی خوبیوں کا بیان بھی نہیں کر سکتے, چونکہ جو دوسرے ہمعصر ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں عام طور سے, اور خامیوں کا تو بالکل نہیں کر سکتا. میں نے تو پھر بھی کیا ہے بولڈلی, اور میں تو پھر بھی کھل کے بات کرتا ہوں اپنی. اور یہ کہ میں بہت ہی سلیکٹیو رہا ہوں. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں, اس کا بہتر یہ میرا خیال, میں اس سوال کو اس طرح بھی لے سکتا ہوں کہ رائندر سنگھ بیدی مجھے رائندر سنگھ بیدی نے بہت متاثر کیا ہے. منٹو کی چند کہانیوں نے مجھے بہت متاثر کیا. لیکن اب جس طرح آپ منٹو کو
انڈسٹری بنایا جا رہا ہے اس کے میں خلاف ہوں. تو ایک جو کلچرل انڈسٹری کے اندر منٹو کو بدل دیا گیا ہے. جو لوگ منٹو کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں وہ بھی منٹو کے اوپر کچھ نہ کچھ پاپولر کلچر کیا کلچرل انڈسٹری جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک چیز جو ہے وہ اس کا سکہ ایک آپ نے اپنے زمانے میں آپ نے منٹو کے اوپر مقدمے چلائے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہیں. جبکہ اس زمانے میں بھی بہترین ادب لکھا جا رہا تھا تو لیکن بیدی بہت اچھے لکھنے والے ہیں اور غلام عباس نے مجھے متاثر کیا. اور اس سے پہلے جائیے دیکھیے کوئی بھی آدمی اپنی روایتی میں تو لکھے گا نا. تو روایت کا اثر میرے پہ پڑا ہے. میں جو اردو فکشن کی جو ٹریڈیشن ہے میرے رول ماڈل اس سے باہر کے ہیں. یہ بات میرے بارے میں کئی بار کہا گیا لیکن رول ماڈل میرے باہر کے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں گے تو میں تو پریم چند کو بہت پسند کرتا ہوں اور ان کی جو کہانی ہے کفن اس کو میں اردو کی شاہکار کہانی مانتا ہوں. تو ایسا نہیں ہے لیکن میں نے اپنے رول ماڈل اس ٹریڈیشن سے باہر تلاش کی. اسی سلسلے میں پروفیسر عتیق اللہ صاحب کو میں دوبارہ کوٹ کروں گا. نعمت خانے کے تناظر میں بات کر رہے تھے, فرما رہے ہیں کہ خالد صاحب نے اینٹی ناول کا نیا تصور پیش کیا اور روایتی ڈھانچے کو ایک طریقے سے ڈیکنسٹرکٹ کیا. تو یہ آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں کہ آپ نے اینٹی ناول پریزنٹ کیا, یا اینٹی ناول کیا ہے, یہ روایتی ڈھانچہ جو ہے اس پہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ میں نے کبھی کچھ سوچ کے ایسا نہیں لکھا کہ میں جہاں میں یہ سوچ لوں کہ مجھے ایک اینٹی ناول لکھنا ہے یا مجھے کوئی اینٹی سٹوری لکھنا ہے وہاں میں لکھ ہی نہیں پاؤں گا. میں نے سوچا, میں نے کہا نا میرے پاس کچھ لکھنے سے پہلے کوئی سوچی سمجھی اسکیم ہوتی ہی نہیں. اور میں یہ جانتا ہوں کہ موضوع جو ہوتا ہے وہ بھی مجھے بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اچھا بھی اس کا یہ موضوع ہے, اچھا بھائی اس کا یہ تھیم بنا. یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلتا ہے. میں بہت ایمانداری سے آپ سے کہہ رہا ہوں, جو لوگ یہ بات کہتے ہیں نا ایک فیشنیبل ٹرینڈ بن گیا ہے اصل میں آج کل. ہم نے کوئی کہتا ہے ہم فیمنزم پہ ناول لکھ رہے ہیں. کیسے لکھ سکتے ہیں کسی ازم پہ ناول؟ آپ کسی عورت پہ لکھیں گے لیکن آپ مطلب فیمنزم پہ کیسے لکھیں گے؟ دلت ڈسکورس میرے یہاں پایا جاتا ہے. کیسے دلت ڈسکورس آپ کے یہاں پایا جائے گا؟ آپ دلت ہیں ہی نہیں, آپ کے کہاں سے ڈسکورس پایا جائے گا؟ بالکل. تو یہ جو فیشنیبل ٹرینڈ ہے, تو مجھ سے جب بھی کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی تھیم کیا ہے آپ کے اس ناول کا یا اس کا سبجیکٹ کیا ہے, تو میں نے کہا یہ ڈھونڈنا آپ کا کام ہے. میں تو یہ اتنا جانتا ہوں کہ وقت کے یا تاریخ کے کسی لمحے میں کچھ کردار ہیں میرے ناول میں اور ان کرداروں پہ کیا گزری, انہوں نے کیا جھیلا, وہ کس کربناک سفر سے گزرے, میں صرف ان کے لیے ان کی ایک کہانی لکھ رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم اس کا کیا سبجیکٹ ہے یا کیا اس کا. تو اینٹی ناول میں نے کبھی سوچ کے نہیں لکھا. اب اگر کوئی کہے کہ بھئی چونکہ اس کے اندر پلاٹ نہیں ہے اس لیے یہ اینٹی ناول ہو جائے گا, تو یہ ان کی ڈیفینیشنس ہوگی, میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں. لیکن میں خود ہی بالکل نہیں کہوں گا کہ میں نے کوئی اینٹی ناول لکھا ہے. میں نے کوئی اینٹی ناول نہیں لکھا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ اردو میں ایسے ناولوں کا وجود نہیں تھا, لیکن اردو سے کیا ہوتا ہے, اردو سے باہر بہت بڑی دنیا ہے ایک, اور اس کے لیے میں کوئی انگریزی کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں پورا یہ ریجنل لینگویجز کے اندر ہی ہمارے یہاں ایسے بنگلہ میں تجربے میں ایسے تجربے ہوئے ہیں. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی خالد صاحب کا یہ ناول ایک طرح کا ایکسپیریمنٹ بن گیا. اب ایکسپیریمنٹ وہ اینٹی ناول بنا ہے کہ نہیں بنا, اب تو اینٹی دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو, اینٹی ناول نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں. جی, نیا ناول ہو سکتا ہے, نئے طرح سے لکھا گیا ہوتا ہے, نیو ناول ہو سکتا ہے, لیکن اینٹی ناول کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب اینٹی ناول لکھنے کا مطلب یہ کہ آپ اینٹی ہیومن بھی ہیں. آپ ہاؤ مطلب اگر مطلب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ ناول کا جو روایتی تصور جو کہ ای ایم فاسٹر نے پیش کر دیا تھا آپ کے سامنے کہ پلاٹ ہوتا ہے, اور پلاٹ کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ جب واقعات کا جو وہ ہے, واقعات کا ہونا, واقعات کا جو تسلسل ہے, جب اس میں ایک منطقی ربط پیدا ہو جاتا ہے, جب ایک لاجیکل ریلیشن شپ پیدا ہو جاتی ہے تو وہ پلاٹ ہے. لیکن اس پلاٹ کے اس روایتی تصور سے تو بہت شروع ہی سے انحراف کیا جا رہا ہے. جی بالکل. خود قرۃ حیدری نے ان کی مطلب انحراف کیا ہے 1958 کے اندر, 1956 کے اندر. تو آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب پلاٹ دو طرح کے ہوتے ہیں, بہت ٹائٹ پلاٹ ہوتا ہے, ایک لوز پلاٹ ہوتا ہے. یہ شعور کی رو, اسٹیم آف کانشیسنیس, سر ریئلزم, انٹرنل مونولاگ, مونولاگ نہیں انٹرنل مونولاگ, تھیٹر آف ایبسرڈ تو ہے ہی ہے, تھیٹر آف کیوریٹی ہے. تو وہ تو یہ ساری چیزیں بہرحال ناول کو آگے بڑھا رہی ہیں, اور اینٹی ناول کو آگے بڑھانے کا مطلب یہ کہ پھر ناول کوئی اور چیز ہے اور یہ اینٹی ناول ہے. تو وہ یہ اصل میں یہ کانسیپٹ پتہ ہے آپ کو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ یہ بھی ایک فیشنیبل ٹریڈ ہے. جیسے کہ ہم نے ایک ہیرو کو اینٹی ہیرو کہنا شروع کر دیا, اور لیکن وہ ہے تب بھی ہیرو ہی.
جس زمانے میں امیتابھ بچن صاحب جو تھے وہ فلمی دنیا میں تشریف لائے ہیں تو جو رومانٹک ہیرو کی جو امیج تھی وہ ان کے ذریعے ختم ہوئی، تو انہوں نے کہا یہ اینٹی ہیرو ہے، تو ان کو شروع میں اینٹی ہیرو کہا گیا، اور اینٹی ہیرو اس لیے بھی کہا گیا کہ وہ جو روایتی ہیرو ہوا کرتا تھا اس کے ساتھ ایک مسخرہ لگا رہتا تھا، ایک کامیڈین بھی لگا رہتا تھا اس کے ساتھ، جیسے محمود ہیں، جانی واکر ہیں، تو وہ ساتھ ساتھ لگے رہتے تھے، کیونکہ ان کا کہنا ہے اچھا یہ سب تھیٹر سے آیا ہے، تو وہ تو ٹریجڈی سے جڑا ہوا ہے، اور وہ اس ٹریجڈی کو ہلکا کرنے کے لیے، اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے وہ ساتھ میں محمود اور جانی واکر لگے ہوئے ہیں۔ لیکن امیتابھ بچن کے آنے کے بعد سے یہ فرق پڑا کہ امیتابھ بچن نے خود ہی ناچ ناچ کے ٹھمکے لگا کے گانے بھی گانا شروع کر دیے، تو وہ خود ہی کامیڈی بھی کر رہے ہیں کہ تیرے انگنا میں میرا کیا کام ہے، اور وہ خود ہی جو ہیں وہ اس پورے سماج کو بدل دینے کے لیے جو ہیں وہ ایک اینگری ینگ مین کی طرح بھی کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا فلم کرٹک کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ اینٹی ہیرو ہے، دیر از نتھنگ لائک اینٹی ہیرو اینڈ ہیرو اینٹی ناول نو۔ اچھا، عصر حاضر کے بعض تنقید نگاروں کا شکوہ یہ ہے، جن میں آپ کا نام بھی ہے، کہ موجودہ دور کا افسانہ نگاری جو ہے وہ افسانہ نگاری کے بجائے اخباری رپورٹنگ بنتی جا رہی ہے۔ جی روشنی ڈال دیجیے تھوڑی سی۔ سپورٹنگ ہو رہی ہے، اگر بالکل حقیقت وہی ہے تو آرٹ کی کیا ضرورت ہے؟ آرٹ میں حقیقت کی قلب مائیت ہو جاتی ہے، تب وہ آرٹ بنتا ہے۔ جی، دا ریئلٹی میکس اٹ سیلف میٹامارفوسائزڈ ان دا آرٹ۔ اگر آپ اس کی صرف فوٹو کھینچنا ہے آپ کو، تو فوٹوگرافر آپ کے سامنے موجود ہے، جی، تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ اگر آپ کسی چیز کی ہو بہو تصویر کھینچ رہے ہیں، جیسے کہ سوشل ریئلزم کی ایک ٹرم ہے، تو سوشل ریئلزم بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہو بہو تصویر کھینچنے والی جو بات ہوگی، جی، یہ غلط فہمی وہاں سے پیدا ہوئی کہ لوکاچ نے جب یہ کہا نا، وہ جو ہنگری کا بہت ہی مشہور کرٹک ہے لوکاچ، جی، لوکاچ نے کہا نا کہ وہ آئینہ ہے، ادب جو ہے وہ سماج کا آئینہ ہے، تو لوگوں نے اس کو آئینے کو لٹرل میننگ میں سمجھ لیا کہ وہ آئینہ ہی ہے۔ تو آئینے میں تو جب آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہو بہو ویسے ہی دیکھتے ہیں نا، آئینہ تو ہے، لیکن بعد میں اوڈورنو نے اس کا کرٹک پیش کیا تھا، اوڈورنو نے کرٹک پیش کیا لوکاچ کا، اور اس نے کہا کہ یہ آئینہ نہیں ہے، بلکہ ان کے بیچ میں ایک انورس ریلیشن ہوتا ہے، یہ انورجن ہے، اس میں جو عکس نظر آتا ہے ہم کو، وہ عکس نہیں ہوتا جو ہو بہو اس کا عکس ہوتا ہے، وہ تو پھر فوٹوگرافی ہو جائے گی۔ تو ایک دوری چاہیے حقیقت میں اور فن پارے کے بیچ میں، ایک دوری چاہیے، اس دوری کے بیچ میں کہیں آرٹ ہوتا ہے۔ تو بھائی جو لٹریری ٹولز ہیں کہ علامت نگاری ہے، سمبولزم ہے، میٹافر ہے، ایلوگری ہے، یہ سب تو ختم ہو جائیں گے، پھر جو چیز ہے جیسی اس کو ویسے ہی اگر آپ لکھ دیے، تو یہ تو نیچرلزم کے زمانے میں بہت ہوا، ایمیل زولا وغیرہ کی سب سے بڑی یہی کمزوری تھی کہ انہوں نے اگر اس میز کے بارے میں لکھنا شروع کیا ہے تو میز کی جو ظاہری حقیقت تھی، وہ ظاہری حقیقت کا کوئی نقطہ انہوں نے چھوڑا نہیں، لیکن ان کی نظر اس پہ نہیں آئی کبھی کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں اس میز کے اندر جو ہے وہ میز نظر نہیں آ رہی ہے مجھے، یہ تو مجھے پیڑ نظر آ رہا ہے، کیونکہ پیڑ ہی کٹا ہوگا تو لکڑی بنی ہوگی تب یہ میز ہو۔ تو جب میں اس میز کو دیکھ کے پیڑ کے بارے میں سوچتا ہوں تو پیڑ کے پتے کے بارے میں بھی سوچتا ہوں، اور پیڑ پہ بیٹھے ہوئے ان پرندوں کے بارے میں بھی سوچتا ہوں جو اب بے گھر ہو گئے ہیں۔ یہ کام ہے آرٹ کا، یہ کام نہیں ہے کہ میز کو ایز اٹ پیش کر دیا جائے، اس لیے۔ بہت شکریہ سر۔ سر جیسے آپ کا جو شروعاتی دور میں جو آپ کا پہلا افسانوی مجموعہ آیا تھا برے موسم میں، اس کے شروعات کے جو کئی افسانے تھے، جیسے عکس نافریدہ اور اکتایا ہوا آدمی، ندی کی سیر، ازیان، برے موسم میں، کنگارو وغیرہ میں آپ نے مرد و عورت کے خانگی گھریلو مسائل کو، اس اشتعال غصہ اور بحث، جھگڑا، ڈپریشن، بیکاری، ان تمام چیزوں کو آپ نے غالب مسائل کے طور پر پیش کیا ہے، بڑے مسائل کے طور پر، ہمارے بڑے فیکٹرز ہیں ان کے طور پر پیش کیا ہے۔ حالانکہ ان افسانوں کی تحریر کا جو وقت تھا وہ آپ کی نوجوانی کا وقت تھا، اور نوجوانی کا وقت سب لوگ جانتے ہیں کہ امنگوں کا دور ہوتا ہے، جوش کا، ولولے کا دور ہوتا ہے، کچھ گر گزرنے کا دور ہوتا ہے، اور یہ تمنائیں ہوتی ہیں کہ اپنی تقدیر کے ہم فیصلے خود کریں گے، اپنی تقدیر کے زینوں پر چڑھتے چلے جائیں گے۔ ان میں اس طرح کے تھیمز کو آپ نے پیش کیا، اس کی کوئی خاص وجہ رہی؟ دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے کہ بایوگرافی تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، اگر جو کچھ آپ کے اوپر بیت رہی ہے اگر آپ وہی آپ لکھیں گے
جی تو مجھے بایوگرافی لکھنا چاہیے، پھر مجھے افسانے اور ناول لکھنا ہی نہیں چاہیے. یہ اور بات کہ کچھ جو آپ کے گہرے تجربات ہوتے جی ہیں ضرور اثر وہ کچھ مطلب کوئی شکل بدل کے ضرور آتے ہیں جی. کیونکہ وہ گہرے تجربات ہوتے ہیں، لیکن وہ ایبسٹریکٹ ہوتے ہیں. جی تو جو چیز کے بارے میں لوگوں نے کم سوچا، آپ یہ سوچیے کہ آپ نے نوجوانی کی بات کی، کیا کوئی بچہ یہ سوچے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں سے نکل کے کھٹمل جی. جا رہے ہیں؟ وہیں پر محلے کے اور بچے کھڑے ہوئے تھے، وہ تو مار رہے تھے ان کھٹملوں کو، اور خوشی سے دیکھ دیکھ کے تالیاں بجا رہے تھے. تو اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ ہر رائٹر ہونا ایک ڈفرینٹ جی جیسے آپ نے کہا لوکیشن رائٹرز اور آف ایک ڈفرینٹ اسپیس پہ کھڑے ہونا ہے، جی. اور ہر رائٹر الگ طرح کا ہوگا. جی تو میں ایک ڈفرینٹ اسپیس سے ہمیشہ پہ کھڑا ہوا تھا. مجھے کوئی بھی ایونٹ، کوئی بھی واقعہ اسی طرح نہیں نظر میں آتا تھا جس طرح اس کو سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی فارملزم کا بہت مشہور ایک وہ مقولہ ہے کہ نامانوس کو مانوس بنا دینا، مانوس کا نام. مانوس کو نامانوس بنا دینا ہے نا، آپ بھی جانتے ہیں. یہ بڑا ایک مشہور مطلب جی. وہ ہے. تو جو چیزیں روزمرہ کی چیزیں ہیں بالکل، لیکن ہم اس سے نظر ہٹائے ہوئے ہیں اور ہم کسی آئیڈیل کی کھوج میں ہیں. تو میں نے دیکھا ہے نا، میں نے دیکھا ہے کہ جو وائلنس کی شروعات ہوتی ہے وہ گھر سے ہی ہوتی ہے. اس میں میرا گھر بھی ہو سکتا ہے، جس گھر میں میں بچہ تھا وہ بھی ہو سکتا ہے، پڑوس کے گھر بھی ہو سکتے ہیں، اور سنی سنائی باتیں بھی ہو سکتی ہیں. تو جو وائلنس میرے یہاں بہت ہے. اصل یہ بات جو کہی گئی ایک بار میرے یہاں وائلنس بہت ہے. یہ آپ دیکھیں جی. نعمت خانے میں ایک بچہ دو مرڈر کرتا ہے. اگر آپ نے اس ناول کو پڑھا ہو، جی. ایک 14 سال کے بچے نے 2 مرڈر کیے ہیں، اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس بچے نے یہ مرڈر کیے ہیں. اگر پتہ ہو جاتا تو اس کے اوپر گلٹ نہیں ہوتا. تو زندگی بھر وہ جو ہے وہ اپنی سزا ڈھونڈ رہا ہے، لیکن مجرم ہی نہیں اس کو ٹھہرایا ہے کسی نے، تو اس کو سزا بھی نہیں مل رہی ہے. یہ پورا ناول کھانوں کے بارے میں نہیں ہے جتنا کہ یہ گلٹ کے بارے میں، جی. اور جتنا یہ ناول جو ہے وہ پنشمنٹ کے بارے میں ہے، لیکن لوگوں نے اس کو کھانے کے اس سے جوڑا. تو یہ تو دیکھیے، جس کے بارے میں نہیں لکھا جائے گا، جس کے بارے میں لکھنے سے لوگ کتراتے رہیں گے، تو جو چیز سب کو پسند آئے وہ پاپولر رائٹنگ کر سکتی ہے. جو جیسے مشاعر، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اچھا شعر مشاعرے میں کبھی کبھار ہی سننے کو ملتا ہے، لیکن اس کی ایک ہنگامی اہمیت بہت ہوتی ہے. اس میں سب واہ کر کے تالی بجاتے ہیں، لیکن وہ دوسرے دن بھی کسی کو یاد نہیں رہتا. لیکن اب آپ غالب کو جو ہے وہ، اور میر کو، اور اقبال کو، اور فیض کو، اور اختر الایمان کو، ان کو تو آپ اپنے سراہنے رکھ کے پڑھتے ہیں، تو ان کی کوئی انسٹنٹ ویلیو نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کی ایک پرماننٹ ویلیو ہوتی ہے. جی. تو پرماننٹ ویلیو ہونے کے لیے آپ کو ناخوش کرنا پڑے گا نا کسی کو. آپ کسی کو ناخوش نہیں کریں گے. اگر میں ان کی جگہ کوئی میوزیشین ہوتا جی تو میں کسی کنسرٹ ہال میں بیٹھا ہوا اگر کوئی میوزک سنا رہا ہوتا تو مجھے اس کی پرواہ ہوتی کہ میرے پاس تالیاں بجیں گی نہیں بجیں گی. تو وہ جب مجھ سے کوئی وہاں کھڑے ہو کے تماشائی کہتا کہ استاد اب ذرا کوئی راگ درباری میں ہو جائے، تو میں راگ درباری شروع کر دیتا. استاد اب کچھ راگ بھیروی میں شروع ہو جائے، تو آئی ایم اے رائٹر. تو میں جو کچھ بھی لکھوں گا وہ میں اپنے خون کی تال پہ لکھوں گا. اور میں آپ کو یہاں پر بتایا تو کہیں آگے یہ بھی سوال آپ کا ہو یا آپ کے دل میں ہو کہ ریڈر کی مجھے کوئی پرواہ کبھی نہیں ہوئی. اگر مجھے ریڈر کی پرواہ ہوتی تو میں اتنا رسک ہی نہیں لیتا، کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ ریڈر کو آنا ہے مجھ تک، مجھے ریڈر تک نہیں جانا ہے. جی. مطلب آپ کوئی اونچا اوپری منزل پہ کہیں آپ جا رہے ہیں، مطلب کسی بلڈنگ کے، تو یو ول ہیو ٹو میک اے لفٹ دیئر، یا کوئی آپ کو خود ہی سیڑھی پہ چڑھ کے جانا ہے نا. ایسا تو ہے نہیں وہ اوپر کا کمرہ آپ کے قدموں میں آ جائے گا کہ حضور آئیے. ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوا ہے. ورنہ تو کوئی بھی ادب، کوئی آرٹ گرو ہی نہیں کرتا جب اس میں ایکسپیریمنٹ نہیں. لیکن دھیرے دھیرے اس کے قاری پیدا ہوتے چلے گئے. کتنی گالیاں پڑی ہیں ایبسٹریکٹ آرٹ کو. آپ میرا کمرہ دیکھ رہے ہیں، اس سے آپ کو میرے شوق کا اندازہ ہوگا. ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے. ایک زمانے میں اس پورے ایبسٹریکٹ آرٹ کو، اس کا وہ مذاق بنائے جب ایکسپریشنزم کا زمانہ تھا یا جب امپریشنزم کا زمانہ تھا، اس کی مذاق بنی. کیونکہ اس وقت تصویر بنانے کا سب سے بڑا آرٹ یہ تھا کہ ہو بہو ایک پھول کی تصویر کیسے بنائی جائے کہ وہ پھول نظر آئے. یہ سب سے بڑا مطلب وہ ایک مصور کی سب سے بڑی شان یہ تھی. تب دھیرے دھیرے جب وین گاف پیدا ہوئے اور جب انہوں نے کوؤں کو لے کے پوری سیریز بنائی تو لوگوں نے ان کو گالیاں دیں. جوتوں کو لے کے جب انہوں نے سیریز بنائی، موت کو لے کے جب انہوں نے سیریز بنائی، گالیاں دیں. اور جب پکاسو کا کیوبزم ہمارے سامنے آیا تو اس نے آڑی ترچی لکیریں کھینچ دیں. تو جو فیوچر میں جھانک سکتا ہو، تو جو خوبصورتی اور بدصورتی کے اور جو رشتوں کے فیوچر کو بھی دیکھ سکتا ہو، جو رشتوں کے ماضی کو بھی دیکھ سکتا ہو، وہ کام آرٹ کا ہے. وہ کام فلسفے کے پاس، سائنس کے پاس کہیں نہیں ہے. یہ آرٹ کا کام ہوتا ہے جناب.
تو اس لیے مطلب یہ کوئی آرٹ گروہ ہی نہیں کرے گا اگر وہ وہیں رکا رہے گا بالکل. اب ہم اگر بالکل پریم چند کے اسٹائل میں کہانی لکھیں گے, پریم چند کی اب دیکھیے غالب ہمارے سب سے بڑے شاعر ہیں, میں بھی مانتا ہوں, لیکن آپ یہ بتائیے کہ غالب کے رنگ میں آج, غالب کے ذخیرہ الفاظ, غالب کی ویکیبلری میں آج شاعری ہو سکتی ہے؟ بس یہی بات ہے. سر آخری 2 سوال. ایک تو یہ کہ ترجمہ ہوا نعمت خانہ کا دا پیراڈائز آف فوڈ کے حوالے. ہاں جی. اس کے علاوہ کئی زبانوں میں آپ کی ناولز کا ترجمہ ہوا ہے. ترجمے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا ترجمہ واقعی پہنچا دیتا ہے وہ احساسات؟ اور کئی ساری پوسٹ اسٹرکچرلزم میں بھی اس کی بحثیں ہیں, کئی ساری چیزیں. پال ڈی مان کی ایک بات ہے جو جس پہ میں بالکل پوری طرح سے مطلب ایگری کرتا ہوں. اس نے کہا کہ ترجمہ کرنا ایک ناممکن بات ہے. جی. پہلے یہ کہا, لیکن پھر بھی تجربے ہوتے رہنا چاہیے. جی. زندہ رہنا ہمیشہ ایک ناممکن بات ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نئی نسل پیدا ہونے سے انکار کر دے. تو ترجمہ کبھی بھی ایک دنیا سے, ایک دنیا کا لکھی ہوئی چیز کو نا, ایک دنیا کو دوسری دنیا تک لے کے جانے کا کام کرتا ہے, ٹرانسپورٹ کرتا ہے وہ دوسری زبان. جی. تو اس میں بہت کچھ مس ہوتا ہوگا, لیکن کچھ تو رہ جاتا ہوگا. جو رہ جاتا ہوگا اگر وہ امپورٹنٹ جو ہے باقی رہ گیا ہے اس کے ریڈیجو میں, تو وہی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. اب آپ بتائیے کہ آپ نے مطلب ہم یہ دوستویسکی, ٹالسٹائے نے رشین زبان میں تو ہم نے ان کو نہیں پڑھا, ہم تو نہیں جانتے روسی, ہم نے ان کو انگریزی میں پڑھا ہے. اب پتہ نہیں کہ روسی زبان میں کیا قیامت ڈھائی ہوگی انہوں نے, لیکن جتنا ہمیں مل گیا میرا خیال ہے ہمارے لیے اتنا بھی بہت ہوتا ہے. کہ کچھ تو ملے گا نا, مطلب بالکل ترجمہ نہیں ہوا تو بالکل ہی انجان ہے. اب کم از کم کچھ تو ملے گا ہم کو, تو یہ کچھ تو ملنا جو ہے نا, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. بالکل میرے مطلب ناول کے بارے میں کوئی جانے ہی نہ, اگر نہیں جانتے تو ایوارڈ کیسے ملتا؟ اگر میں صرف اردو میں لکھا ہوتا تو کیسے ایوارڈ ملتا؟ جی. یا جب کسی کو بوکر ملتا ہے یا جب کسی کو نوبل ملتا ہے تو اس کا ترجمہ نہ ہوگا تو کیسے دنیا جانے گی؟ اب یہ بالکل الگ بات ہے کہ وہ پورا پہنچا کہ نہیں پہنچا, یہ تو زبان کی اپنی حد بندیاں ہیں. تو لیکن جتنا پہنچا اتنا کافی ہے. کبھی کبھی ایک جھلک کافی ہوتی ہے محبت کے لیے. اتفاق رکھتا ہوں. اردو پڑھنے والوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے, بات واضح ہے. اخبارات اور رسائل اور کتابوں کے قاری کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. کیا مستقبل میں اردو کی حالت سنسکرت کی طرح چند کتابوں تک سمٹ کر رہ جائے گی؟ اس بات سے آپ اتفاق رکھتے ہیں یا اس بات کو نہیں مانتے؟ ساری دنیا کی جو زبانیں ہیں وہ میں بہت آگے تک کا سوچتا ہوں. مجھے تو نہیں پتہ, میں کوئی کہ کسی قسم کی پیشین گوئی کرنے کے لیے اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حالت بہت خراب ہے, کیونکہ اردو کی نہیں خراب ہے, ہندی کی بھی خراب ہے. مطلب زبانوں کے اوپر برا وقت آیا ہوا ہے. زبانوں سے ہٹ کے جو ہے وہ ہم فارمولوں میں بدلتے جا رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن جو ریٹن ورڈ ہے وہ ڈیجیٹل ورڈ کے اندر بدل رہا ہے. تو ایک چیز تو ہر طرف جو کنزیومر کلچر پیدا ہوا ہے, جو ہر طرف جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ہوڑ میں جو مطلب خطرہ ہیومنٹیز کو ہے. دراصل خطرہ زبانوں کو نہیں ہے, خطرہ جو ہے وہ ہیومنٹیز کو ہی ہے. آپ دیکھیے ہیومنٹیز کے شعبے بند ہو رہے ہیں. میں بھی امریکہ جانا ہوا تھا, میں وہاں میری کہانی کورس میں چلتی پرسٹن یونیورسٹی میں. جی. تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ پہلے سب سے بڑا شعبہ جو ہوا کرتا تھا وہ فلاسفی کا اور ہیومنٹیز کا تھا. اس کو پیچھے ڈال دیا گیا ہے بالکل, جہاں کوئی نہیں جاتا. کیا وجوہات آپ کو لگتی ہیں؟ وہی کنزیومرزم, وہی دنیا میں کامیابی کی ایک ہی کنجی لوگوں نے مان لی ہے, مادیت. اردو کے حوالے سے اتنی بات میں کہہ دوں کہ اردو کا جو اسٹف ہے اس کو اپنے آپ کو تھوڑا سا کچھ گرو کرنا چاہیے, جس کو گرو وہ نہیں کر پا رہے ہیں. اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں, کچھ پولیٹیکل وجوہات ہیں, کچھ خود ان کی اپنا ایک انفیریٹی کمپلیکس بھی ہے جو ان کو دوسروں سے گھلنے ملنے نہیں دیتا, انٹریکٹ نہیں کرنے دیتا. بہت سی چیزیں آڑے آ جاتی ہیں. بس ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر اپنا وقت دینے کے لیے. کچھ دیر ہم چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ آپ نیچے تک چلیں اور ایک چائے ہمارے ساتھ, اگر آپ ہماری ٹیم کے ساتھ. نہیں تو چائے تو منگوا بھی سکتے تھے, وہاں پر چلیں گے تو ہمارے لیے اور اچھا رہے گا. جب آپ جامعہ آ گئے تھے تو بریلی کی یاد آتی تھی, اب بھی آتی ہے. بریلی کو کیسے, بریلی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ نہیں تو میں تو بریلی میں میرا گھر ہے. جی, اسی وجہ تو بریلی, وہ میری فیملی, ابھی میری فیملی بریلی میں زیادہ تھا, میری بیٹی یہاں ہے ساتھ میں, تو میں تو بریلی ہر ہفتے چلا جاتا ہوں نا.
اسی لیے تو آپ کو سنڈے سیٹرڈے منع کرا. اچھا میرا بریلی سے کوئی تعلق نہیں. مجھے آج تک پتہ ہی نہیں لگا کہ میں دلی میں رہتا ہوں کہ بریلی میں رہتا ہوں. جی پتہ ہی نہیں چلا, چونکہ میں نے بالکل وہ اپنے قدموں سے روند کے رکھ دیا ہے یہ راستہ دلی اور بریلی کے بیچ کا. لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں دلی اور بریلی دونوں کے بیچ میں بہتا رہتا ہوں. جی. تھوڑی دیر ہم بس بیٹھیں گے 2-3 منٹ. آئیے یہاں پہ ادھر سے چلیں. تو چائے کا شوق ہے سر؟ کافی کا زیادہ ہے. اچھا. اور چائے میں انٹلیکچوئل ٹائپ کی چائے نہیں پیتا ہوں. جی. یعنی بلیک ٹی, لیمو ٹی نہیں, عام سطح کا آدمی. مجھے یہی جی پکڑ والی چائے, ڈھابے والی چائے پسند ہے. اچھا. دیسی طریقے سے جینا پسند ہے, دیسی طریقے سے رہنا پسند ہے. عام آدمی کے ساتھ جینا پسند ہے. عام آدمی کے ساتھ بڑا مزہ آتا ہے. جی. مطلب وہ وہیں مجھے محبت ملتی ہے اصل میں. باقی سب جگہ بہت ہی بناوٹ ہے, بہت ہی بناوٹ. یہ بناوٹ ہمارے یہاں آرٹ فارمز میں بھی دیکھی جاتی ہے. بہت وہیں سے آئے گی نا. اور جب آپ کا انسانی رویہ ہی بناوٹی ہے تو آپ جو آرٹ جو ہے وہ آرٹ ہی نہیں ہے, وہ سیوڈو آرٹ ہے. جی. مطلب کوئی آرٹ اپنی زمین سے بغیر جی جڑے ہوئے تھوڑی بن جائے گا. فارغ وقت میں جامعہ میں بیٹھتے ہیں باہر آپ آ کے؟ پہلے بہت بیٹھتا تھا. ہاں. ابھی سے کوئی 3-4 سال پہلے تک تو میں جامعہ میں بھٹکتا ہی رہتا تھا. جی. کہیں بھی کسی بھی پارک میں چلا گیا, گھومتا رہتا تھا. اردو سے زیادہ میرا نئی دوستی, آپ کو بتاؤں, آپ کو دیکھیے آپ بھی اسی شعبے سے ہیں کہ انگریزی میں میرا بہت اٹھنا ہے. شعبہ انگریزی ہی میرا اصلی گھر تھا. جعفری صاحب مرحوم یہاں پہ نقی حسین جعفری نام کے پروفیسر ہوا کرتے تھے. 2010 کو ان کا انتقال ہو گیا. جب میں شروع میں آیا تو مجھے یہاں پہ بہت ہی پیٹرن تھے, وہ مجھے بہت پیٹرنائز کیا. میں یہاں بہت آتا تھا. یہ میرا انگریزی میں میرے لوگ زیادہ تھے, آج بھی زیادہ ہیں. رومی نقوی میرا بہت ہی بچپن کا دوست. مطلب یہ کہ سوشولوجی میں, سائیکلوجی میں, ایون انجینئرنگ میں یہاں میرا اٹھنا بیٹھنا بہت تھا. میں بہت گھومتا تھا. ادھر کچھ کم ہوا ہے موومنٹ یہاں آنا. جامعہ کا کیمپس ایسے خوبصورت ہے, لگتا ہے آپ کو خوبصورت ہے؟ اسی میں تو گھومنے میں زیادہ مزہ ہے. بہت اچھا لگتا ہے. جامعہ سے بہت پیار ہے. جامعہ جیسا تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے. میں کہیں چلا جاتا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے مجھے دہلی یونیورسٹی جانے کا اتفاق ہوا. وہ میرا دل گھبرانے لگا, مجھے تو اینزائٹی ہونے لگی. پھر میں نے کہا کہ ابھی اینزائٹی بہت جلد ڈپریشن میں بدلنے والی ہے, تو میں نے ان سے اجازت چاہی کہ بھائی میں جانا چاہتا ہوں. اور یہاں آتے ہی مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے گھر آ گیا. طلبا کو کوئی خاص پیغام ہم پیغام دینے کی پوزیشن ہی میں نہیں ہے. آپ کی محبت کا آپ استاد ہیں سر ہمارے. استاد ہیں, استاد آپ لوگ ہمارے استاد. استاد ہونا جو ہے وہ اسٹیریوٹائپ وے میں مت کہیے استاد. مطلب ہم سب ایک دوسرے سے کچھ سیکھتے ہیں. جی. یہ ایک انٹریکشن ہے. ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا. ابھی آپ کی گفتگو سے میں نے آپ سے بہت سیکھا ہے, آپ لوگوں سے بہت سیکھا ہے. یہ ایک ایسی پروسیس ہے جس میں کوئی ہائرارکی نہیں ہے. میں تو نہیں مانتا اس طرح سے اپنے آپ کو کوئی کہ استاد لوگ سمجھتے ہیں. مطلب وہ جو اسٹیریو ٹائپ کریکٹر ہے نا, اس سے ہمیں باہر نکالنے کی ضرورت ہے. کوئی دل کی بات جو بچوں کو, دل کی بات یہی جامعہ کے بچوں کو یہ بتانا چاہیے. ہاں, تو جامعہ کے بچوں کو مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنے خوب گھومنا پھرنا چاہیے. یہاں پہ پارکوں میں بیٹھنا چاہیے, آپس میں باتیں کرنا چاہیے اور ڈسکشن کرنا چاہیے. پارک میں بیٹھ کے دیکھیے, پوری چائے کی دکانوں پہ, کیفے پہ, ریستورانوں میں بیٹھ کے پورا فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بیچ میں ایگزسٹینشلزم کی جو پوری فلاسفی ہے, اس کا ایک دوسرا نام جو تھا وہ کیفے فلاسفی بھی تھا. کیفے فلاسفی. کیفے میں بیٹھ کے جو ڈسکشن ہوئے ہیں, سارٹر, سیمون دی بوا, مارلو پونتی, البیر کامو, یہ آج جا کے فلسفہ. آپ لوگ ڈسکشن کریے بجائے اس کے چائے کے کپ کے ساتھ. محض یہی مت کہیے کہ چائے کیسی تھی اور باقی باتوں سے ہٹ کے. اگر آپ اس جامعہ کے کیمپس میں اپنے کلاس سے باہر کی زندگی بھی آپ کی ہے, اس میں آپ خوب گھومیے یہاں, لیکن آپ باتیں کریے. مجھے لگتا ہے سر اگر چائے اچھی ہوگی تو ڈسکشن اور میننگ فل ہو سکتا ہے. لگتا ہے آپ کو ایسا؟ نہیں, وہ چائے تو اچھی ہی ہوتی ہے یہاں جامعہ میں. بہت شکریہ اس گفتگو کے لیے.